آج کی کہانی ایبٹ آباد کے نام. لفظ ایبٹ سے آغاز کرتے ہیں جس کا ذکر دنیا کی دو قدیم زبانوں میں موجود ہے, ایرمیک ابا اور گریک ابس. یہ دونوں لفظ ہمیں ایبٹ آباد کا مطلب اور اہمیت سمجھاتے ہیں, یعنی ایبٹ مینز فادر, in other words superior. عام طور پر اس شہر کو ایبٹ آباد پروناؤنس کیا جاتا ہے. چلیے اس شہر کی تاریخ پہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں. انگریزوں کے زمانے میں پاکستان کے کچھ شہروں کے نام وہاں پہ چارج سنبھالنے والے آفیسرز کے نام سے منسوب کیے گئے تھے, جیسا کہ فیصل آباد کو براڈ ووڈ لیال کی وجہ سے لیال پور کہا جاتا تھا. اسی طرح اٹک کو کولن کیمپ بیل کی وجہ سے کیمپ بیل پور کہا جاتا تھا. لیکن تاریخی سلک روڈ پہ واقع ہزارہ کی زمین پہ 1853 میں دریافت ہونے والا شہر ایبٹ آباد آج بھی جیمز ایبٹ کے نام سے منسوب ہے. سنا ہے یہاں کے درختوں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا سے بڑی محبت تھی اسے. In Abbottabad, Pakistan. In Abbottabad, Pakistan. What the fuck, Mr. Obama? It's not Abbottabad. It's Abbottabad. ایبٹ آباد خوبصورت ہے, پہاڑی ہے, روایتی ہے. یہاں پہ پرانا اور خوبصورت آرکیٹیکچر بھی ہے, کھیل کے کشادہ میدان بھی ہے اور کنٹراورشل بھی ہے. In short, the beloved city is a great blend of modern and traditional. بولنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن اس شہر کی کچھ چیزیں ہی آپ کی نظر کروں گا. تو چلیے آغاز کرتے ہیں پہاڑوں سے, جس کے لیے ہم چل پڑے ایبٹ آباد سے تھوڑے فاصلے پر گلیات کی طرف. سوچا تتلی بن کر پر ہلا کر بادلوں کی آنکھ بن کر دنیا دیکھیں گے, پھولوں کی دنیا میں یاریاں نبھائیں گے. ٹائم 9 بجے, نتیا گلی لوکیشن, مارننگ واک, اینڈ پتہ نہیں کیا ضرورت ہے. It's touchy, it's loving, it's peaceful. بٹ ہم نے آج جانا ہے مشک پوری, ہائیک کرنی ہے. Let's hope for the best. But the point is simple. I'm loving it, guys. مشک پوری تک ہائیک کافی ہے, لیکن طاہر بھائی کی رہنمائی میں ٹاپک ایبٹ آباد پہ بات چیت نے اسے مختصر اور خوبصورت بنایا. ہائیک تو obviously ہم انجوائے کر رہے ہیں. I call myself a mountain man. لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے طاہر بھائی, کل سے ہم چاروں دھند کی لپیٹ میں ہیں سر. اچھی بات ہے, we are interacting with the nature. پر سر ایریل فوٹوگرافی دھند میں نہیں ہو سکتی. ہمیں چاہیے دور دراز تک پینورامک ویو, تا حد نگاہ نظر چاہیے سر. لیکن لیٹس سی, اس کا اپنا مزہ ہے. طاہر بھائی نے متعارف کروایا مجھے سینٹ لوک چرچ سے. آنیسٹلی اسپیکنگ, شہر ایبٹ آباد کی خوبصورت لوکیشن پہ موجود یہ چرچ دیکھنے لائق ہے. یہاں کا ہسٹوریکل آرکیٹیکچر, نیلا آسمان اور پرندے کا یہ گھر, سب نے مل کر مجھے ایک ٹائم ٹریول کا مختصر سا تجربہ کروایا. مجھے لگا میں یورپ کے کسی گاؤں میں ہوں اور یہ کسی پرانے پیریڈ ڈرامہ کا سین ہے. چرچ کی گرے عمارت ٹپیکل کولونیل ٹائم کی ایک زندہ مثال ہے. And this is straight nonsense, bullshit. جس نے بھی کیا بڑا غلط کیا ہے. So guys, you have this thing here جہاں پہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں. ڈالنا تو سب کو آتا ہے نا, اتنا مشکل کام تو اس کے تو سب استاد ہو تم لوگ. تو اس کو بھی ڈال دے اس طرح, یہ کیا گھٹ جائے گا تم لوگوں کا. بھائی کچرا صاف کرتے جائیے ساتھ میں, ریپیٹ ہوگا یہ میسج, کسی کو فرق نہیں پڑنا. ہمارے پاکستان میں صرف سیمینارز ہو رہے ہیں بس. ہاں بھائی اس کو ڈال لیں. طاہر بھائی ذرا ان کا دل جلائیے سر. چل ادھر, نیور, چلو سر ہاتھ ماریے سر. کیا بات, ذرا آگے کریے سر. یہ اور کیا زبردست قسم کی ٹرینڈ ہے سر. کیا رمی سے ڈال دے. چل ڈال دے, کوئی نہیں. یہ لے
Seriously, میں ڈال کے تھک گیا. تھوڑی دیر بعد موسم بھی صاف ہو گیا، سو ہم نے میوک پرو کو تھوڑی تکلیف دی کیونکہ یہ مناظر میری کمزوری ہے. یہاں کے پہاڑوں میں دو جاندار ایسے ہیں جن کا ذکر ضروری ہے، جو کہ لوکل اور نایاب ہے. کامن لیپرڈز جو کہ خطرناک ہیں، اینڈ وائڈ کریسٹڈ فیزنٹس جو کہ خوبصورت ہیں. ان دونوں کا دیدار تو ہمیں نصیب نہیں ہوا، البتہ یہ صاحب آ گئے تھے ہمیں پریشان کرنے. اوپر سے طاہر بھائی was showing red drake to the bull. اس بیل کو ہم پورے راستے کراس نہ کر پائے. What the fuck? ایک لمحہ جب وہ واپس پلٹا تو ہم بھی واپس ایبٹ آباد کی طرف ہی بھاگ گئے. Look at this Chevrolet 1930s پک اپ ٹرک جو تقریباً 1 صدی سے کمپنی باغ میں جیمز ایبٹ میوزیم سے تھوڑے فاصلے پر ہی کھڑا ہے. ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم کی کیا بات ہے، یہاں کرکٹ کھیلنے کا اور ایکسرسائز کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے. The best thing about this cricket stadium is کہ یہاں پہ پاکستانی نیشنل ٹیم کا فٹنس کیمپ لگتا تھا کسی بھی بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے، ورلڈ کپ سے پہلے، T20 سے پہلے یا چیمپئن ٹرافی سے پہلے. اینڈ the reason for selecting this cricket stadium is the environment here because it's tough to acclimatize with. اور ان پہاڑوں کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہوا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور یہ بات ہونا یہاں پہ کہ فٹنس کے لیے پاکستانی ٹیم یہاں آتی تھی ٹو گیٹ ان پرفیکٹ شیپ، اٹس اے بگ تھنگ فار دس اسٹیڈیم. اور ابتدائیوں خوش ہو جاؤ اس بات کے لیے. یس سر. میری اس بات کی تصدیق فارمر کیپٹن مصباح الحق نے بھی کی ہے. It's a bit cooler here, and the pitches had offered some movement for the batsmen to cope with. وہاں مشک پوری جاتے ہوئے مقابلہ ہوا اس بیل سے، اور یہاں میرے ڈرون کا مقابلہ ہوا ان کھلاڑیوں سے، اور دونوں بار میں ہی جیت گیا. چل پیڑ چوس، آجا 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 پکڑ لے آجا. ایبٹ آباد کا ذکر ہو اور الیاسی مسجد کا ذکر نہ ہو، یہ ناممکن سی بات ہے. الیاسی مسجد کی سفید تاریخی عمارت اور یہاں کا ٹھنڈا پانی روح اور آنکھ دونوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتے ہیں. اس خوبصورت عمارت کاری میں مسلم اسٹیٹک کے ساتھ ساتھ برٹش اور سکھ انفلوئنسز بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اس مسجد کی جیومیٹریکل انجینئرنگ کی وجہ سے یہاں کا قدرتی ٹھنڈا پانی مسجد کی فرش کو اکثر ٹھنڈا رکھتا ہے. نتھیا گلی سے تقریباً 2 گھنٹے کی ہائیک کے بعد ہم پہنچے ٹو دا مشک پوری ٹاپ. یہاں آتے ہی ہمیں سرپرائز ملا. جس بیل کو ہم دشمن سمجھ رہے تھے وہ محض اس ٹاپ پہ اپنے ہم نشیں سے ملنے آیا تھا. کیا بات ہے، دونوں دان نے. In simple words, right here, a cosmic dance is going on, yaar. Look at these clouds, man. I can see the nature dancing in front of me. I feel like the real king here. I mean like the real king. صبح فراق سڑ ٹپے
غني صوبدار بعد فانا بوسوزي صوبة بيدا فراق ساڑے ٹپے پیار شروع جولے پمادا غم چپے پیار میں خوبا بے آراما مشویش پہ یو خوارن یو خوار شراب یو خوار سنگی دے بل خوار گٹی ملا بکس میں پیار شروع چولے پما دغم چپے پیار میں خوبا بے آراما مشویش پہ یو خوارن یو خوار شراب یو خوار ساکی دے بل خوار